बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। इस वक्त आपको मैं चंद चीज़ों से आगाह करता चलूँगा जो अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको मालूम भी है और आपको मैं बताता भी चलूँ कि चीफ़ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से समाअत कर रहा था केस की, उस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और ये फ़ैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी काबीना का जो इजलास है वो हंगामी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ तलब किया गया है और वो अब इजलास जारी है और उसमें बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। एक फ़ैसला तो सामने भी आ चुका है। इसी के साथ साथ जब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला महफूज हुआ तो उसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से चीफ़ जस्टिस को और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया गया है। वो ख़त क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक और जो है वो रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है एक मुअज़्ज़ज़ जज के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पीटीआई की अपील जारी थी, उस पर समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। उसका जो समाअत का अहवाल है आपसे कुछ देर कबल आपने मेरे चैनल पर जो असदुल्ला ख़ान साहब हैं 92 के जो एंकर पर्सन हैं और जो 92 के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फ़हीम अख्तर साहब, उनकी ज़ुबानी आपने सुन लिया होगा। यही जो आज की समाअत थी उसमें हुआ कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और आज की समाअत में, क्योंकि आज समाअत का आखिरी दिन था और अहम दिन था, इसमें जो सेक्रेटरी दिफा हैं और सेक्रेटरी ख़जाना को जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन रिमार्क्स के हवाले से एक रिमार्क्स जो है उस पर जो सेक्रेटरी दिफा से चीफ जस्टिस का मुकालमा था उस पर मैं अलग से वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। अभी सरसरी तौर पर मैं ये बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस की जानिब से और जो जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस एजाजुल हसन हैं उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं और ये बात जो है वो उन्होंने ब्रीफिंग भी ली सेक्रेटरी दिफा से इस हवाले से। असद उमर साहब को भी रोस्ट्रम पर बुलाया गया और उस हवाले से जो फंडिंग के हवाले से उनसे पूछा गया, जिसमें असद उमर साहब ने बताया कि हुकूमत के पास फंडिंग मौजूद है और ये फंडिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से जो है जस्टिस मुनीब ने अटार्नी जनरल से कहा कि आप तो हमारी समाअत का, हमारे बेंच का बायकॉट कर रहे थे। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि नहीं जी, हम बायकॉट नहीं कर रहे थे। अगर हम बायकॉट करते तो हम वकालतनामा अपना वापस ले लेते। हमने वकालतनामा अपना वापस नहीं लिया, इसका मतलब है कि हमने बायकॉट नहीं किया। तो चीफ जस्टिस और जो जस्टिस मुनीब है उनकी जानिब से कहा गया कि मीडिया में तो वाज़ेह तौर पर ये बातें आ रही हैं कि आपने और जो है वो हमारा बायकॉट कर रखा है, समाअत का बायकॉट कर रखा है, तो हम आपको कैसे सुन लें। इस पर जो है वो जवाब दिया गया कि जी वो पीडीएम ने जो है वो बायकॉट किया है और यहाँ पर सवाल ये किया गया अटार्नी जनरल से कि क्या आप पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हुई सुप्रीम कोर्ट में और सेक्रेटरी जो दिफा हैं उनको कल तक रिपोर्ट जमा कराने का जो है वो टाइम चीफ जस्टिस ने दे दिया है और कल वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला अपना सुना देगी। कल शाम तक मुतवक्के है कि वो बड़ा फ़ैसला आ जाएगा और जितनी दिन जो है वो समाअत चलती रही, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे और ये बात तमाम दिन की जो समाअत है उससे वाज़ेह हो चुकी है कि फ़ैसला जो है वो इलेक्शन के हक़ में आएगा, यानी कि 90 रोज़ या शायद कुछ रोज़ आगे जो है वो हुक्म दिया जाएगा कि इंतख़ाबात कराए जाएँ और हर हाल में इंतख़ाबात इनेकाद कराए जाएँ। अब जो वफाकी काबीना का इजलास हंगामी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलब किया है, उस हवाले से ये है कि जब इजलास का आगाज़ हुआ तो तमाम जितने भी सरकारी मुलाज़मीन थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, वहाँ से बाहर भेज दिया गया। और इस हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि इस हंगामी इजलास में जो है वो एक निकाती एजेंडा था इसमें, जिसमें जो इलेक्शन का इल्तवा केस जो है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें आज फ़ैसला महफूज किया गया है,
اس پر جو ہے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے اور یہ یک نکاتی ایجنڈا جو ہے اس پر ڈسکشن جاری ہے۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیس کے مختلف پہلوؤں اور کسی بھی فیصلے کے ممکنہ اثرات پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام افسران کو باہر بھیج دیا گیا، جبکہ صرف وزراء جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ بات ہو کہ اندر کی جو خبریں ہیں وہ باہر نہ لیک ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو اجلاس جاری ہے اس میں ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ ابھی سامنے آیا ہے، اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو اپنے عہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہونے کے حوالے سے، وہ خط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط ہے اس کی روشنی میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے واپس بلانے کی جو ہے وہ منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے۔ حالانکہ یہ ایک نکاتی ایجنڈا تھا جس میں جو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن کی جانی تھی اور اس حوالے سے فیصلے کرنے تھے، لیکن یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو خط ہے اس کی روشنی میں رجسٹرار جو سپریم کورٹ ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ مسترد کیا تھا سرکولر جاری کر کے، اس پر ان کو جو ہے عہدے سے ہٹانے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے۔ اور اب سے کچھ دیر قبل یہ خبر جو ہے وہ ہمارے بھائی ادریس خان نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ولاگ میں بریک کی تھی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور اب یہ خبر واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں ان کو ہٹانے کی منظوری وفاقی کابینہ کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خط رکھتا ہوں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے۔ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ رجسٹرار کے نام خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سو موٹو کے متعلق جو فیصلہ دیا تھا اس کے متعلق رجسٹرار آفس سے ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا۔ اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا چیف جسٹس کسی عدالتی فیصلے کو انتظامی حکم کے ذریعے معطل کر سکتے ہیں۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ خط لکھا ہے، اور وہ خط میں یہ ہے کہ جناب عشرت علی صاحب، آپ کا مراسلہ نمبر رجسٹرار 2023 SCJ مارخہ 31 مارچ 2023 وصول کر کے مجھے شدید حیرت ہوئی۔ مراسلہ از خود نوٹس کیس نمبر 4/2022 میں عدالت عظمیٰ کی ایک 3 رکنی بینچ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے مارخہ 29 مارچ 2023 کی نفی کرتا ہے، اسے کالعدم کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ رجسٹرار کے پاس عدالتی حکم نامے کو کالعدم کرنے کے لیے کوئی طاقت یا اختیار نہیں، اور چیف جسٹس اس مقصد کے لیے کوئی انتظامی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک سینئر افسر ہونے کی حیثیت سے آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، اس کے مطابق عمل کریں اور عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کی پابندی کریں۔ آئین کے دفعہ 199 مراسلہ عدالت عظمیٰ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتا ہے۔ از خود نوٹس کیس نمبر 4/2021 PLD 2022 سپریم کورٹ 306۔ اگر یہ فیصلہ آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اس کا تعلق آئین کی دفعہ 184(3) سے ہے، کے تحت اختیارات کی از خود ابتدا کرنے سے ہے۔ تاہم زیر بحث مقدمے میں اس بینچ نے از خود نوٹس نہیں لیا تھا، جس کے سامنے یہ مقدمہ 15 مارچ 2023 کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ واضح فرق آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مراسلے میں جس فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا بیان اس کا یہاں اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ کے اور سپریم کورٹ کے بہترین مفاد میں یہ ہے کہ آپ فوراً اس مراسلے کو واپس لے لیں اور ان سب کو آگاہ کر دیں جنہیں یہ مراسلہ بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ جو سرکولر جو رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا
ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا اور ان سے کہا کہ یہ مراسلہ آپ کا جو ہے وہ میرے فیصلے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہ جو آپ نے حوالہ جات دی ہیں یہ اس سے متصل نہیں ہیں، اس لیے آپ اس جو سرکولر ہے اس کو واپس لیں، اور جن جن کو آپ نے یہ سرکولر بھیجا ہے ان کو اس چیز سے آگاہ کریں۔ آگے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ آپ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ آپ عدالت عظمیٰ کے رجسٹرار کے منصب کے لیے درکار اہلیت، قابلیت اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ مزید برآں کسی بیوروکریٹ کا رجسٹرار کے منصب پر براجمان ہونا آئین کی دفعہ 175(3) کی خلاف ورزی ہے، جس نے عدلیہ کے انتظامیہ سے مکمل علیحدگی کو لازم کیا ہے۔ آئین کی پابندی ہر شہری کی طرح آپ بھی ناقابل تنسیخ ذمہ داری ہے۔ آئین کی دفعہ 5(2) اس لیے آپ کو رجسٹرار کا منصب فوری طور پر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ خط جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور یہاں پر جب یہ خط منظر عام پر آیا تو جو ہے وہ اس کے بعد اب جو وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے تو اس میں وفاقی کابینہ نے فوری طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس خط کے روشنی میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ اب یہ بڑی جو ہے وہ حیران کن اتفاق بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ابھی قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کے حوالے سے خط لکھا تھا اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی۔ تو یہ ایک چیز ہے کیونکہ اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کیونکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی ہے، اور پی ڈی ایم کے جو ہے وہ کسی صورت پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں، اور اسی طرح جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی بار بار یہ بات اپنی میڈیا کانفرنسز میں اور سپریم کورٹ میں آ کر بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کی جو ہے اس فیصلے کو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے اور اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اب کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم جو الیکشن ہے وہ نہیں چاہتی، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آنے والا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہر حال میں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے 90 روز سے شاید 120 دن تک اس کو لے جایا جائے، کیونکہ کافی ڈیلے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس تمام معاملے میں۔ 2 بار بینچ ٹوٹا بھی ہے، اور 1 ہفتہ جو ہے وہ تقریباً 7 دن اس کیس کی سماعت جاری رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد، اور ابھی جو وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے اس میں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس میں واضح طور پر کیونکہ کل پی ڈی ایم کی جانب سے واضح اعلامیہ جاری کر دیا گیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، تو اسی حوالے سے لاہے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اب کل جو فیصلہ آئے گا دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیسے اس کو میک شور کرتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کیا رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ اداروں کو جو ہے وہ آئین پابند کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جو آرڈرز ہیں ان کو مانیں اور ان کو امپلیمنٹ کرائیں۔ اب اگر حکومت اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتی تو پھر اداروں میں اور حکومت میں بھی تصادم دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور سپریم کورٹ پھر اپنا جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی کارروائی بھی کر سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ چیف جسٹس کا جو سیکرٹری دفاع ہیں اس حوالے سے ان کے درمیان جو مکالمہ رہا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔